نماز نہ پڑھنے کے نقصان۔ السلام علیکم دوستوں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے جو ہماری زندگی کے سب سے بڑے حقیقی یا حقیقت ہے، مگر ہم نے اسے سب سے زیادہ نظر انداز کیا ہوا ہے، وہ ہے نماز۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں ہے بلکہ بندے اور اللہ کے درمیان ملاقات کا نام ہے۔ جب ہم نماز چھوڑتے ہیں تو ہم صرف ایک عمل نہیں چھوڑتے بلکہ ہم اپنے خالق اور مالک کے ساتھ اپنے تعلق کو توڑ رہے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن جہاں نماز کی فضائل ہیں وہاں اسے چھوڑنے والوں کے لیے بھی سخت وارننگ ہے۔ جہنم کا پہلا سوال۔ سورۃ مدثرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے تم کس چیز نے جہنم میں ڈالا تو وہ پہلا جواب دیں گے ہم نماز چھوڑنے والوں سے تھے۔ ذرا سوچیں، جہنم میں جانے کی سب سے پہلی وجہ نماز کا نہ ہونا ہے۔ سورۃ مریم کا ذکر ہے کہ ان کے بعد ایسے لوگ آئیں جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلے۔ وہ جہنم کے ایک ہولناک وادی غاہ میں ڈال دیے جائیں گے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں بات کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ کفر اور اسلام کا فرق۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے، یعنی نماز وہ کلچر ہے جو ہمیں کفر سے جدا کرتا ہے۔ قیامت کا پہلا حساب کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر یہ حساب ٹھیک رہا تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے، ورنہ سب رکت جائے گا۔ بے نمازی کا حشر۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا حشر فرعون، ہامون اور قارون جیسے دشمنان خدا کے ساتھ ہوگا۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوں؟ کیا آپ چاہتے ہیں آپ ان ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے کا نقصان صرف مرنے کے بعد ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے اثرات ہماری موجودہ زندگی پر بھی پڑتے ہیں۔ رزق میں بے برکتی۔ بے نمازی جتنا بھی کما لے، اس کے مال میں برکت نہیں رہتی۔ وہ ہمیشہ پریشان اور تنگی کا رونا روتا رہتا ہے، کیونکہ برکت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اس سے دور ہے۔ ذہنی سکون کا خاتمہ۔ آج ہر دوسرا شخص ڈپریشن، انزائٹی کا شکار ہے۔ اللہ نے فرمایا خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ چہرے کی رونق کا چھن جانا۔ نماز پڑھنے والوں کے چہرے پر ایک خاص نور ہوتا ہے۔ گناہ اور نمازوں چھوڑنے کی وجہ سے انسان کے چہرے پر وہ وقار، وہ ہیبت ختم ہو جاتی ہے۔ موت برحق ہے اور قبر پہلا۔ نماز چھوڑنے والوں پر موت کی سختی بڑھا دی جاتی ہے اور اسے شدید پیاس کی حالت میں موت آتی ہے۔ قبر کا عذاب۔ قبر بے نمازی پر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی ایک سے صرف کی پس دوسری طرف نکل جاتی ہے اور وہاں شجاع القرا
نامی سانپ ایسے قیامت تک ڈستا رہے گا۔ سجدے سے محرومی، قیامت کے دن جب اللہ اپنی تجلی فرمائے گا اور سب کو سجدے کا حکم دیں گے تو بے نمازی کی پیٹھ نقطے کی طرح سخت ہو جائے گی، وہ چاہ کر بھی سجدہ نہیں کر پائے گا، اور یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑی ذلت ہوگی۔ توبہ کی دعوت اور اختتام۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ابھی بھی وقت ہے، وقت ابھی بھی باقی ہے، وقت ختم نہیں ہوا۔ اللہ کی رحمت بہت بے آواز ہے۔ اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر آپ سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو آج بھی انتظار کر رہا ہے کہ میرا بندہ توبہ کرے اور میری طرف لوٹ آئے۔ اگر آج آپ زندہ ہیں تو یہ اللہ کا موقع ہے جو اس نے آپ کو دیا ہے۔ آج اسی وقت نیت کریں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے مالک کو ناراض نہیں کریں گے۔ جسٹ امیجن، آپ ایک جگہ جاب کرتے ہیں، کیا آپ اپنے مالک کے ساتھ بگاڑ کے رکھ سکتے ہیں یا آپ اپنے مینیجر کے ساتھ خراب کر کے رکھ سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ اگر آپ کے اپنے مینیجر کے ساتھ نہیں ہوگی تو آپ اس بزنس میں یا آپ اس جاب میں نہیں چل پائیں گے۔ کوشش کریں 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ آئیں مل کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں سچا نمازی بنا، ہماری سستیوں کو دور فرما، ہمیں ایمان پر موت عطا فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن سے تو راضی ہے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔